نعرہ حیدری! میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ درخواست کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شمشاد احمد صاحب رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حضرات، بہت بڑا نام ہے خطابت کی دنیا میں، خطابت کی دنیا میں تو ایک عالم دین ہے، بہرحال پوری دنیا انہیں پسند کرتی ہے، اور مجھ سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا شمشاد صاحب کے بلا کم مجلس پڑھیں گے، تو وہ وقت قریب آ گیا۔ ماشاءاللہ جو مجمع باہر ٹہل رہا ہے یا گھوم رہا ہے، میری گزارش ہے وہ مجلس میں آن کے بیٹھے۔ نعرہ صلوات پڑھیں آپ مولانا کے استقبال میں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صلوات محمد۔ حضرات ماشاءاللہ، خداوند عالم آپ کے عزم و حوصلے کو سرفرازی و سربلندی عطا فرماتا رہے۔ صبح سے آپ مجلسیں سن رہے ہیں، اور میں آپ کے حوصلے کی جتنی داد دوں وہ کم ہے۔ یہ جذبہ ولا کا نتیجہ ہے کہ آپ کسی گفتگو سے تھکتے ہوں تو تھک جائیں، لیکن یہ ایک ایسا ذکر ہے، ذکر اہل بیت، جس سے کبھی تھکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہے، لہٰذا میں 7 بجے تک مجھے ممبر چھوڑنا ہے، چونکہ بہرحال نماز کو بھی جانا ہے آپ کو۔ میں وہ نہیں ہوں جو عزاداری اور نماز میں ٹکراؤ کروں۔ محرم آ رہا ہے، چوکس رہیے، ہوشیار رہیے۔ محرم آخر ہے کیا؟ کس کے لیے محرم مناتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کی یاد مناتے ہیں اور آنسوؤں سے روتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری قوم کے بچے کو معلوم ہے
کہ امام حسین اس عظیم المرتبہ شخصیت کا نام ہے جنہوں نے بقائے دین کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا اور آخر میں خود بھی اپنی جان دے دی۔ تو اب اسی سے دین کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ جس دین پر حسین نے جان دے دی، کیا لفظیں بدل دوں؟ ارے جس دین پر حسین نے اپنی اور اپنے بچوں کی قیمتی جانیں قربان کر دی، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ دین کتنا قیمتی ہوگا؟ تو بہت ضرورت ہے، بچوں کو جوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب اتنا عظیم دین ہے جس میں ایسی عظیم قربانیاں پیش کی گئیں، تو اس دین کو اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے، دیندار کیسے بنیں گے؟ تو اب کیا دین یہ ہے کہ ہم نماز میں اور عزاداری میں ٹکراؤ کریں، نماز میں اور امام حسین میں ٹکراؤ کریں؟ جب محرم کا چاند ہوتا ہے تو 2 مہینے 8 دن تک مسلسل اس طرح کا موضوع چھیڑ دیا جاتا ہے۔ آپ متوجہ ہوں، چپ نہیں رہنے دوں گا میں۔ موضوع کیا ہے؟ ارے حدیث قصہ افضل ہے کہ دعائے کمیل افضل ہے؟ عزاداری افضل ہے کہ نماز افضل ہے؟ نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہیں؟ اس کو موضوع بنانے کی اور وقت برباد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کیا بکواس ہے کہ صاحب کیا افضل کیا مفضول، حدیث قصہ افضل ہے کہ دعائے کمیل افضل ہے؟ تمہیں یہ ڈیوائیڈر کھڑا کرنے کا حق کس نے دے دیا؟ حدیث قصہ بھی ایک نعمت ہے، دعائے کمیل بھی ایک نعمت ہے، اور یہ دونوں نعمتیں ہمیں ایک ہی در سے ملی ہیں۔ دعائے کمیل علی مرتضیٰ سے ملی ہے، حدیث قصہ فاطمہ زہرا سے ملی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہم کو اس طرح کا ماحول اپنے جوانوں میں بچوں میں پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی حدیث قصہ کی اپنی قیمت عظمت ہے اور دعائے کمیل کی اپنی عظمت ہے۔ اب ماشاءاللہ متوجہ ہیں، سننے کے موڈ میں آ گئے تو 7 بجے ممبر چھوڑ دوں گا میں۔ میرا مزاج ہے کہ ممبر پہ آؤ تو اس کا حق بھی ادا کرو۔ ممبر کائے کے لیے ہے؟ غور کیجئے گا، دین پھیلانے کے لیے ہے نا، لہذا یہاں سے دین بیان نہیں ہوا تو کہاں سے ہوگا؟ تو اب ایک جملہ میں کہہ دوں، میں اکثر کہتا ہوں، چونکہ بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ یہ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم یہ بحث کریں نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہے، نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہیں؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ نہ تمہیں نماز کی معرفت ہے، نہ حسین کا عرفان ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ارے بھائی نماز اپنی جگہ پر حقیقت ہے، حسین اپنی جگہ پر حقیقت ہیں۔ لفظ بدل دوں، نماز اپنی جگہ حق ہے، حسین اپنی جگہ حق ہے۔ نہیں بولیں گے تو یہی بولتا رہوں گا، 7 بجا دوں گا میں۔ بھئی نماز اپنی جگہ حق ہے، حسین اپنی جگہ حق ہے، تو کیا اصول آپ کو نہیں معلوم ہے کہ دیکھو ہمیشہ حق کا باطل سے ٹکراؤ ہوتا ہے، کبھی حق کا حق کے ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کبھی حق کا حق سے ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ نماز کی اپنی عظمت ہے، اور ہاں نہیں ایک جملہ دے دوں، ہے زیب اپنی جگہ اور زین اپنی جگہ، ہے زیب اپنی جگہ اور زین اپنی جگہ، کہ عین اپنی جگہ نور عین اپنی جگہ، کہ عین اپنی جگہ نور عین اپنی جگہ۔ رسول پاک نے سجدے کو طول دے کے کہا نماز اپنی جگہ ہے، حسین نعرہ حیدری۔ ہم دیکھ لیجئے، آصف بھائی نے مجھے لقمہ دے دیا، یہ نظم ہے۔ اب ہم مزاج ہیں نا، انہوں نے میری تائید کی، اب ان کی میں تائید کرتا ہوں نثر میں، کہ یہ جو اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں حسین افضل ہے کہ نماز حسین۔ دیکھیں ایک بڑے عالم کا جملہ دہرا دوں، میں وہ نہیں ہوں کہ جملہ کسی اور کا اپنا بنا کے پیش کروں۔ کسی بڑے عالم کا جملہ، بہت پیارا جملہ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ استقبال اعضاء کا ایک اہم جلسہ منعقد ہوا تھا، اس میں انہوں نے جملہ دیا جو مجھے اتنا پسند آیا کہ میں دہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھو نماز کیا ہے، حسین کون ہے، پہچانو۔
کیا اچھی بات انہوں نے کہی ہے، غور کیجئے گا آپ۔ ایک جملہ اور دیا تھا وہ دہرا دوں، چونکہ یہ بھی بحث ہوتی ہے عزاداری افضل ہے کہ نماز افضل ہے، عزاداری افضل ہے۔ عزاداری بھی تو امام حسین کی ہوتی ہے نا، سوئیے نہیں، ابھی جگا دوں گا آپ کو، سلانے نہیں آیا ہوں۔ اگر لوگ سوتے ہیں تو جگانے کا بھی لے کے میں سلسلہ لے کے آتا ہوں، لہذا ابھی جگا دوں گا۔ جملہ میرا نہیں ہے لیکن کسی عالم کا ہے، بہت بڑا جملہ دیا انہوں نے، کہ سنو بس نماز اور حسین میں اتنا سا فرق ہے، غور کیجئے گا، نماز اور عزاداری میں اتنا فرق ہے، نماز اور بھئی عزاداری تو امام حسینی کے نام سے ہوتی ہے نا، عزاداری اور نماز میں بس اتنا سا فرق ہے کہ نماز کا وقت معین ہے، عزاداری کا وقت معین نہیں ہے، لہذا کیا پیارا جملہ دیا، لہذا نماز پڑھو بر وقت، عزاداری کرو ہر وقت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب چونکہ محرم آ رہا ہے، بہت قریب ہے، یا ماشاءاللہ متوجہ ہیں، تو ایک جملہ دے دوں جو بھائی نے اپنی نظم میں کہا ہے، اسی کو نثر میں کہوں، کہہ رہے ہمیں چاہیے کہ ہم حسین اور نماز کا رابطہ تو پہچانے، دل لگائے گا جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ آپ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، سب میرے جاننے والے ہیں۔ ارے آپ کے مغربی یو پی میں مجھے 47 سال ہو گئے، تو مجھے پہچانتے نہیں آپ، غور کریں آپ۔ اب جملہ جلدی جلدی دے رہا ہوں، جلدی سے استقبال کر لیجئے گا، ابھی تو آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا، پتہ نہیں کب نوبت آئے گی۔ تو سنیے، نماز میں اور حسین میں رابطہ کیا ہے؟ ہم نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم پہچانیں نماز کا حسین سے کیا رشتہ ہے، حسین کا نماز سے کیا رشتہ ہے۔ تو ایک جملہ دے رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا، حسین اور نماز میں وہی رشتہ ہے، وہی رابطہ ہے جو حبیب اور محبوب کے درمیان ہوتا ہے۔ نہیں، جملہ رائگہ کر دیا آپ نے، جو حبیب اور محبوب کے درمیان رابطہ ہوتا ہے وہی حسین اور نماز میں رابطہ ہے۔ اب جب تک چپ رہیں گے یہ جملہ دہراؤں گا، میرا مزاج تو لوگ پہچانتے ہیں، حسین اور نماز میں وہی رشتہ، وہی رابطہ ہے جو حبیب اور محبوب میں ہوتا ہے۔ اب حبیب اور محبوب کا مادہ کیا ہے؟ لفظ حبیب کاہے سے بنا، محبوب کاہے سے بنا؟ لفظ محبت سے بنا، محبت سے بنا۔ محبت کرنے والے کو حبیب کہتے ہیں، جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ تو پھر جملہ دہرا رہا ہوں کہ حسین اور نماز میں وہی رابطہ ہے جو حبیب اور محبوب میں ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کبھی حبیب محبوب پہ قربان ہو جاتا ہے، کبھی محبوب حبیب پہ قربان ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حالت نماز میں جب حسین پشت رسول پہ آ گئے تو نماز قربان ہونے لگی، اور کربلا میں جب نماز پہ وقت آ گیا تو حسین نماز پہ قربان ہو گئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ خدا آپ کے سماعتوں کو پروان چڑھائے اور زیادہ سرفرازی سربلندی عطا فرمائے۔ ایسا نہیں کہ میں ناآشنا ہوں، مزاج سماج سے بھی واقف ہوں میں، لیکن میں خالی پبلک کو خوش کرنے کے لیے ممبر پر نہیں بیٹھتا ہوں۔ ممبر ہے رسول کا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بیٹھ کے یہاں وہی بیان کرنا چاہیے جس سے رسول خوش ہو جائیں، آل رسول خوش ہو جائیں۔ غور کریں آپ، اب رسول کیا ہیں؟ چلیے میں آ جاتا ہوں، ترجمہ کر دوں، گھڑی بھی دیکھتا جاؤں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے مشہور ہے، سینکڑوں بار کی سنی ہوئی آیت کریمہ ہے۔ اب اس سے ایک دو نتیجہ دوں گا، انشاءاللہ آپ خوش ہو کے جائیں گے۔ پہلے دیکھیے اس آیت کریمہ میں خطاب کس سے؟ بے ایمانوں سے خطاب نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے،
تو خالی ایمان لانا کافی ہے کیا؟ اگر ایمان لانا کافی ہوتا تو اللہ جو ہے یہی چپ ہو جاتا. لیکن آگے کیا کہہ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اب تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کے بعد بلا فصل اولی الامر کی اطاعت کرو. نہیں تو ممبر چھوڑ کے نیچے آ جاؤں گا. اولی الامر کی کیا؟ اللہ کو پہچاننا ہم پر واجب ہے، رسول کو پہچاننا واجب ہے، اور کیا اولی الامر کو پہچاننا واجب نہیں ہے؟ گردن ہلائیں نہ کم سے کم. ارے جیسے معرفت خدا واجب ہے ویسی معرفت رسول واجب ہے، جیسے معرفت رسول واجب ہے ویسے ہم پر معرفت اولی الامر واجب ہے. دل لگائیے گا، غور کیجئے گا. تو آپ پوچھئے کہ بھائی اللہ کون ہے؟ کہ وہی تو اللہ ہے بس. آپ کے نبی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. بس کلمہ بھی دو ہی پڑھا جاتا ہے. حسیب بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. برا نہ ماننا. اگر کوئی ہمارے عقائد پر اٹیک کرے گا، انگلی اٹھائے گا، تو جواب دینا ہم پہ واجب ہے. اب ایک پرچار ہوتا ہے، اے ان کو کیا ہو گیا؟ اے یہ 3 کلمے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ 3 کلمے کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ ہمارے 3 کلمے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ادھر سے انگلی اٹھ رہی ہے، اے یہ 3 کلمے کیوں پڑھتے ہیں؟ ارے یہ پوچھنے کا حق تو ہمیں ہے کہ تم 2 کلمے کیوں پڑھتے ہو؟ کیا کہا میں نے؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی اطاعت جس پر واجب ہے اسی کا کلمہ بھی اس پر واجب ہے. توجہ دے، دل لگائے. ذرا علمی مشاغفیہ کرتا ہوں میں، لیکن ہلکا کر دوں گا مسئلے کو. بتاؤ، ارے بھائی جس کی جس پر اطاعت واجب ہے اسی کا وہ کلمہ پڑھے گا. تو یہ بتاؤ اللہ پہ کسی کی اطاعت واجب ہے؟ ارے کیسے بولواؤں؟ کیا واجب ہے؟ نہیں ہے. تو جب اللہ پر، ارے بھائی اللہ پر کسی کی اطاعت واجب نہیں ہے تو وہ کلمہ کاہے کو پڑھے گا کسی کا؟ لیکن رسول پر تو کسی کی اطاعت ہے نا واجب. تو کتنی اطاعتیں رسول پہ واجب ہیں؟ ارے بھائی خالی رسول رسول نہیں کہہ رہا ہوں میں، کلمے کا اصول بتانے جا رہا ہوں. دل لگائیے گا، غور کیجئے گا آپ. تو رسول پر اطاعت واجب ہے صرف اللہ کی. ایک اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت. تو رسول کا کلمہ صرف ایک ہوگا، لا الہ الا اللہ. اسی لیے تو نبی نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا. کہاں چلے گیا؟ تو اب یہ بتائیے رسول پر ایک اطاعت واجب ہے تو آپ نے کلمہ ایک پڑھا. اولی الامر پہ کتنی اطاعتیں واجب ہیں؟ اولی الامر پر اللہ کی اطاعت بھی واجب ہے، رسول کی اطاعت بھی واجب ہے. تو اب ان کا ایک کلمہ نہیں ہوگا. اولی الامر پڑھیں گے، اولی الامر پڑھیں گے 2 کلمے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سو گئے آپ. اب یہاں خطاب کس سے ہے آیت میں؟ اہل ایمان سے. تو یہ بتاؤ اہل ایمان پہ کتنی اطاعت واجب ہیں؟ اللہ کی اطاعت 1، رسول کی اطاعت 2، اولی الامر کی اطاعت 3. تو جب اطاعتیں ہم پر 3 واجب ہیں تو کلمے 2 کیوں پڑھیں گے ہم؟ کیا کہا میں نے؟ بھائی 3 اطاعتیں واجب ہیں. اب آپ مجلس طولانی کرائیں گے. کتنی اطاعتیں واجب ہیں؟ جتنے ہمارے حاکم ہیں. کہاں چلے گئے؟ جتنے حاکم ہیں. قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں، خالی لفاظی نہیں. آپ قرآن سے پوچھیں ہمارے اصل حاکم کتنے ہیں؟ تو قرآن نے آواز دی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ارے میں کوئی زیان پکڑ رہا ہوں یا قرآن پڑھ رہا ہوں؟ دل لگائیں آپ دیکھیں قرآن نے ہمیں کتنے حاکم دیے. انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی یعنی حاکم مطلق. توجہ دیجئے گا آپ، حاکم ولی یعنی حاکم. تمہارا حاکم اللہ ہے، اللہ کے بعد اس کا رسول ہے، رسول کے بعد کون ہے؟
کیا کہا میں نے؟ توجہ دیں آپ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، توجہ دیں آپ، اور ایسے ایمان والے تمہارے حاکم ہیں کہ جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ حالت رکوع میں بتاؤ کس نے زکوٰۃ دی؟ کہاں ہیں آپ؟ توجہ دیں آپ، کس نے دی؟ ارے مولا علی کے چاہنے والوں، مولا کے دربار میں بیٹھے ہو، جملہ سنبھالو۔ علی نام ہے اس عظیم المرتبت حاکم اور ہستی کا کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی، حالت سجدہ میں حیات دے دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ متوجہ ہو گیا، سمیٹ رہا ہوں میں بات۔ تو اب چلیے، اللہ کی معرفت واجب، رسول کی معرفت واجب، اولو الامر کی واجب نہیں ہے کیا؟ اب یہیں روک کے بیان ایک جملہ کہہ دوں، جو لوگ رسول کو مانتے ہیں انہیں کیا رسول کی معرفت ہے؟ بھائی آصف، کیا رسول کی معرفت ہے؟ کیا آپ کے کانوں تک آواز نہیں آتی؟ اے رسول کیا، وہ تو ہم ہی جیسے تھے۔ پھر چپ ہیں، آپ کو کہہ رہا ہوں کیا ہم ہی جیسے تھے؟ تو ٹھیک ہے، یہاں تمہاری زبان جو ہے کنٹرول میں ہے، جو چاہ رہے ہو بک دے رہے ہو، لیکن میدان قیامت میں کیا ہوگا؟ ایک روایت پڑھ رہا ہوں، نتیجہ لے لیجئے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ روز محشر جب سارے لوگوں پر برا وقت پڑے گا تو ہر انسان اپنے دور کے نبی کو پکارے گا۔ آدم والے آدم کو پکاریں گے، نوح والے نوح کو پکاریں گے، ابراہیم والے ابراہیم کو پکاریں گے، موسیٰ والے موسیٰ کو پکاریں گے، عیسیٰ والے عیسیٰ کو پکاریں گے۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ میرا سوال ہے، یہ مسلمان کسے پکاریں گے؟ اپنے نبی کو کیوں پکاریں گے؟ 70 گز والی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کے جب فرشتے لے جائیں گے جہنم میں ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تو یہ کسے پکاریں گے؟ آدم کو نہیں، نوح کو نہیں، ابراہیم کو نہیں، موسیٰ کو نہیں، عیسیٰ کو نہیں۔ جن نبی کا کلمہ پڑھتے تو انہیں پکاریں گے، یا رسول اللہ ارے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، یہ فرشتے تو جہنم میں ڈھکیلنے ہمیں لے جا رہے ہیں۔ تو کیا تعجب ہے، نبی بھی پلٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ ارے بھائی ہم کیسے بچا لیں، جیسے تم ویسا۔ صلوات پڑھے محمد، نبی تم ہی جیسے ہیں تو کیا بچا لیں گے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ متوجہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بس اب ایک اولو الامر کا تعارف کرانا چاہ رہا ہوں، اور قرآن کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے میرا مزاج ہے، ممبر پہ بٹھا کے بھی آپ موجود ہیں تو قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا، غور کریں آپ۔ اب دیکھیے، اور کتابیں تو صحیح صحیح کہا جاتا ہے، صحیح کیا؟ ہاں کہاں ہے آپ کو کیوں بخار چڑھ گیا؟ فلاں صحیح فلاں صحیح، میں اس قرآن کی بات کر رہا ہوں جو صحیح کتاب نہیں، اصح الکتب ہے۔ کائنات کی ساری کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے قرآن۔ تو میں قرآن سے ایڈریس دے رہا ہوں اولو الامر کا، آپ یہ لے جائیے تحفہ، لوگوں کو بتائیے۔ کوئی بحث کرے تو مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دھڑ سے جواب دیجئے۔ اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ اب ادھر کی بات بتا دوں بھائی نسیم الحسن صاحب، ادھر یہ ہے کہ ہاں اولو الامر بادشاہ وقت ہوتا ہے۔ اولو الامر بادشاہ وقت، تو یہ بتاؤ بادشاہ وقت کا کوئی ایک مذہب ہوتا ہے کیا؟ کوئی بادشاہ وقت یہود ہے، کوئی نصارہ ہے،
کہاں سے لفظیں لاؤں؟ غور کریں آپ، کوئی مجوسی ہے ہیں تو وہ اولو الامر ہے، اولو الامر ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے۔ میں ایک جملہ دے رہا ہوں، اولو الامر اگر وہ ہے، ان کا قول دہرا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو پھر ان کی اطاعت تو واجب ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اب ترجمہ کرو، بادشاہ وقت کی اطاعت کرو۔ تو بادشاہ وقت کا کہاں ہیں آپ؟ ہیں کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ کہاں چلے گئے آپ؟ روڈ پہ کیوں اترتے ہیں لوگ؟ اولو الامر ہے نا۔ اب دیش کا اولو الامر کون ہے، ان کی زبان سے پہچانے تو اتنی مخالفتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اطاعت تو واجب ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم جسے اولو الامر مانتے ہیں اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، تم جسے مانتے ہو ذرا اس کا پڑھ کے دکھاؤ۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں، اگر بادشاہ وقت ہے کہ چلیے امریکہ کا اولو الامر کوئی اور ہے، رشیا کا کوئی اور ہے، انڈیا کا کوئی اور ہے، اور تم ہو مسلمان تو کلمہ پڑھو نا۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ہم تو پڑھتے ہیں، سینہ تان کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ارے پورا پڑھ دوں جو پڑھا جائے، اذان میں نہیں سنتے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اب اس میں بھی آبجیکشن ہے، اعتراض ہے، جواب دے دوں تاکہ آپ کی نیند اڑ جائے۔ عجیب حالات ہے لوگوں کی۔ صاحب کیا ہر وقت علی علی آپ لوگ کرتے ہیں؟ ارے چھوڑیے نا، اور کوئی ذکر کیجئے۔ ہر وقت علی ولی کا کیا ذکر؟ تو میں کہوں گا اپنی اوقات پہچان۔ تو نے علی کا وزن گرانا بھی چاہا تو منہ سے ولی نکلا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ سمیٹ رہا ہوں میں، چلو توجہ دیجئے گا آپ۔ تو اب یہ بتاؤ کہ علی ولی اللہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ کہا وہ اللہ کا کلمہ اتنا مختصر، لا الہ الا اللہ۔ نبی کا کلمہ اتنا مختصر، محمد رسول اللہ۔ اور علی کا کلمہ اتنا لمبا چوڑا، یہ کہاں سے لائے؟ میں نے جہاں سے لا الہ الا اللہ ہمیں ملا، جہاں سے محمد رسول اللہ ملا، وہیں سے علی ولی اللہ ملا ہے۔ کہ تو یہ اتنا لمبا کلمہ علی کے نام کا کیوں؟ تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی یہ بتاؤ، جب حاکموں کا اعلان ہوا، توجہ ہے نا، ولیوں کا اعلان ہوا، تو اللہ نے جب اپنی ولایت کا اعلان کیا تو کہا انما ولیکم اللہ، نہیں ہے آپ میرے ساتھ۔ اور جب رسول کی ولایت کا اعلان ہوا کہا وہ رسول ہو، اور جیسی علی کی ولایت کی بات آئی تو اب اللہ نے بھی اپنا کلمہ لمبا چوڑا کر دیا۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو جب یہ کلمہ اتنا لمبا ہے اللہ نے جو پیش کیا ہے تو ہم اس کے عکس میں کیوں نہ کہیں کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ غور کریں۔ اب دیکھیے، میں کچھ اہل سنت علماء کی بھی تعریف کرتا ہوں جو حق بولتے ہیں، توجہ دیں آپ۔ ایک اہل سنت عالم تھے، ان کا بیان ممکن آپ نے سنا ہو، بڑی اچھی بات کہی کہ یہ رسول کے انتقال کے بعد جناب بلال نے، جو مؤذن تھے رسول کے، انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کہا رسول چلے گئے تو مدینہ چھوڑ دیا کہ اب میں مدینہ میں نہیں رہوں گا۔ کیا زبردست بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، بکواس ہے، رسول کے مر جانے سے مدینہ نہیں چھوڑا۔ بلال کا دستور تھا، روزانہ اذان میں کہتے تھے علی ولی اللہ، تو ان پر پابندی لگی علی ولی اللہ چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو انہوں نے سر اٹھا کے کہا میں مدینہ چھوڑ دوں گا، علی ولی اللہ کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ تو بس ایک اولو الامر کا ایڈریس دے رہا ہوں۔ ارے جو امر کو نہ پہچانے وہ اولو الامر کو کیا پہچانے؟ اب میں چاہتا ہوں اذان سے پہلے مجلس تمام ہو تو میرا ساتھ دے دیجئے گا۔
امر کسے کہتے ہیں؟ صاحب الامر کسے کہتے ہیں؟ کتنی آیتیں پڑھوں؟ کمی کچھ نہیں ہے، غور کیجئے گا۔ ماہ سیام میں شب قدر آتی یا نہیں؟ سورہ قدر آپ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ قدر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیے، امر کو سمجھیے، صاحب الامر خود بخود، اولو الامر خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ سو گیا سلام حتیٰ مطلع الفجر۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ یا اللہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے کیوں افضل ہے؟ دل لگائیے، کیوں افضل ہے؟ اس لیے افضل ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہی تو وہ رات ہے کہ جب اللہ کے فرشتے اور جبریل امین بھی اللہ کا امر لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو اب تو پہچانو یہ امر لے کے کہاں آتے ہیں؟ آپ کے گھر آتے ہیں کیا؟ میرے گھر آتے ہیں؟ ادھر والوں کے گھر آتے ہیں؟ ادھر والوں کے گھر آتے ہیں؟ کہیں تو آتے ہیں۔ جبھی تو اللہ نے کہا امر لے کے نازل ہوتے ہیں فرشتے، شب قدر میں امر لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو اب تو سمجھو، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ جو نہ سمجھے نہ سمجھے، آپ تو سمجھدار ہیں۔ اس جملے کا استقبال کیجئے کہ اب امر کو سمجھو، صاحب الامر سمجھ میں آ جائے گا۔ شب قدر میں فرشتے اور جبریل جو لے کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اسے امر کہتے ہیں۔ جس کی خدمت میں لاتے ہیں اسے صاحب الامر کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ چلیے اب آخر میں کہہ دوں، میں امر کو سمجھے نا، جو امر نہ سمجھے وہ صاحب الامر کو، اولو الامر کو کیا پہچانے گا؟ اب سنیے، روایتیں میں نے دیکھی ہیں، لیکن پہلے آیت پڑھ دوں تاکہ نتیجے میں آپ خوش ہو جائیں اور تحفہ لے کے جائیں۔ امر کا ذکر ہو رہا نا، امر کیوں؟ امر کو پہچانو ورنہ صاحب الامر کو نہیں سمجھ سکتے، امر کو سمجھو ورنہ اولو الامر کو نہیں پہچان سکتے۔ تو آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں، حاسب بھائی سنیے، قرآن سے پوچھیں یہ امر کیا ہے؟ تو آیت نے سہارا دیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ میرے حبیب، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ روح کی حقیقت بتائیے۔ ان سے کہہ دیجئے روح اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے۔ سو رہے ہیں آپ؟ روح اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے۔ تو سنو، روح امر ہے یہ تو ثابت ہو گیا نا قرآن سے، روح امر ہے۔ اب جس کا روح پہ کنٹرول ہو، کیا کہہ رہا ہوں میں، وہ صاحب الامر ہے۔ نہیں کچھ بولے کچھ نہیں بولے، خاموشی کا روزہ رکھ کے آئے تو افطار کا سامان لے کے آیا ہوں۔ اب سوچئے روحوں پر کنٹرول کس کا ہے؟ مولا کائنات اپنے غلام حضرت قمبر کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ آواز دی قمبر، اس مردے کو قبر سے باہر لا دوں؟ مولا نے کہا کہ لا سکتا ہوں، لا دوں؟ کہا مولا بے شک آپ تو پاورفل ہیں، لا دیجئے۔ تو آپ نے کہا فلاں ابن فلاں قبر سے باہر آ جا۔ وہ کفن سمیت قبر سے باہر آئے کہ مولا سلام علیکم، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد چند قدم آگے بڑھے، قبر اور آئی تو مولا نے کہا قمبر اسے بھی زندگی دے دی جائے۔ کہا مولا جب اسے جلا دیا تو آپ اسے بھی جلا سکتے ہیں۔ ارے بھائی لوگ کہتے ہیں علی مردہ کیسے جلاتے تھے؟ تو مجھے بتاؤ عیسیٰ کیسے مردوں کو جلاتے تھے؟ جب عیسیٰ جلا سکتے ہیں تو جو فخر عیسیٰ ہے، تو اب یہ بس آخری بات ہوگی، یہ دوسرے مردے کو کیسے جلایا؟
اب حکم دے کے نہیں جلایا، سنیے اور نتیجہ لیجئے، حکم دے کے نہیں جلایا، جلدی سے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، آواز دیا اللہ تجھے واسطہ ہے رسول اللہ کا، اسے بھی زندگی دے دے۔ کیا حسن اتفاق ہے، جب علی دعا کرتے تھے تو نبی کا واسطہ دیتے تھے، جب نبی دعا کرتے تھے تو علی کا واسطہ دیتے تھے۔ کیا رابطہ دیکھیے گا۔ اب یہاں ایک سوال اس کا جواب اور میں آ گیا منزل پر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ وہاں تو حکم سے جلا دیا اور یہاں نماز پڑھ کے دعا کر رہے ہیں اللہ جلا دے اسے، مردے کو زندگی دے دے، تو وہ بھی کفن پہن کے باہر آ گیا، قبر سے باہر آ گیا۔ دل لگائے تھکائیے گا نہیں مجھے۔ تو اب قمبر کو حیرت کی انتہا نہ رہی، مولا آپ تو اتنے پاورفل ہیں، اس مردے کو تو حکم سے اٹھا لیا، اس کے لیے دعا کر کے جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا قمبر تجھے پتہ نہیں ہے، میں دنیا کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، اسے اپنے حکم سے اس لیے جلایا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ علی مجبور نہیں ہے، اسے دعا کر کے جلایا تاکہ دنیا اچھی طرح سمجھ لے علی خدا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس اب وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ سوچئے نہیں، بس اب انہوں نے کہہ دیا 5 منٹ اور بولیے تو 2.5 منٹ بول دوں، یہ میں بول دے رہا ہوں، موضوع سے نہیں ہٹوں گا میں، اب میں تعارف کرا رہا ہوں نا، اللہ کو جانتے ہو، رسول جانتے ہو، اولو الامر کو کیوں نہیں جانتے؟ تو اب بھائی نے میرے کہہ دیا کہ 5 منٹ اور پڑھیے، لیکن 5 نہیں چلیے، 2.5 منٹ میں بات تمام کر دوں گا، ایک جملہ اور دے دوں گا، صلوات سے سہارا دیں۔ ابھی دیکھیں آپ، آصف 2 جگہ بیٹھے ہیں نا، ہاں مخلصین ہیں ماشاءاللہ، بہت پرانے چاہنے والے ہیں۔ چلیے جو کل بچے تھے جوان ہو گئے ہیں، جو جوان تھے وہ ادھیڑ عمر کے ہو گئے ہیں، اور جو ادھیڑ عمر کے تھے بوڑھے ہو گئے ہیں، تو بہت سے بزرگ تو گزر گئے، ان کی یاد آتی ہے مجھے۔ میں دعا کرتا ہوں اس مجلس میں کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں، جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے جوان بزرگ بچے زندہ ہیں اللہ ان سب کو طول حیات اور ترقی درجات عطا فرمائے۔ اب یہ جملہ لے لیجئے، آخری جملہ ہے، اور سننے کے موڈ میں آ جائیے، سنا رہا ہوں کہ یہ بتائیے، کچھ ہمارے ہاں بھی بھائی نظم الحسن باقری صاحب کی بیماریاں پیدا ہوگی، ہمارے یہاں بھی خلاف عقیدہ ممبر سے بول دیتے ہیں کہ لے علی کہاں مرتے ٹائم آتے ہیں کسی کے پاس، ارے استغفراللہ کیسی بات کر رہے، یہ تو عقیدے پہ حملہ کر رہے ہو ہمارے، علی کیا ہوتے کیوں؟ کئی مولوی لوگ مجلس چلانے کے لیے نکتہ مار دیتے ہیں، کیا بات ہے کہ ارے علی کہاں نجف میں، ہم مر رہے ہیں ہندوستان میں تو کیسے آ جائیں گے؟ تو یہ بتائیے افسانہ ہمارا بنایا ہوا ہے کیا؟ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ کوئی مرنے والا ایسا نہیں کہ جس کے بعد مرنے سے پہلے میں نہ آ جاؤں۔ ارے نہیں، میں دلیل بھی دوں گا، توجہ ہے نا، کہ علی کیسے آ جاتے ہیں، کیسے آ جاتے ہیں؟ تو یہ بتاؤ، بتا دوں علی کیسے آ جاتے ہیں؟ اور مولا علی نے فرق بھی بتایا کہ جب کوئی مومن مرتا ہے، اپنا مرتا ہے، تو آپ پائنتی کھڑے ہوتے ہیں، ہاں سناٹا تو ہی جائے گا، پائنتی کھڑے ہوتے ہیں، ارے غیر نتو خیرے کوئی مرتا ہے تو سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے مولا اپنوں کے پائنتی کیوں کھڑے ہوئے اور ان کے ارے غیر نتو خیرے کے سرانے کیوں؟ کہ سن، میں اپنے چاہنے والوں کے پائنتی اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ ساری عمر میری زیارت کو تڑپتا رہا، تو میں اس لیے کھڑا ہو گیا کہ میرے چہرے کی زیارت کرتا رہے اور پھول کی خوشبو کی طرح روح نکل پھول کی خوشبو کی طرح روح نکل جائے۔ اور ان کے سرانے کیوں کھڑے ہوتے ہیں مولا؟ کہ ان کو تو کبھی ہمارے چہرے کی زیارت کی تمنا ہی پیدا نہ ہوئی۔ اچھا تو اب علی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ میں ایک دلیل دے دوں 1 منٹ میں بس۔
کہ علی آتے ہیں نہیں مرتے ٹائم؟ یہ بتائیے روح قبض کون کرتا ہے؟ بولے نا باجماعت، روح جو قبض کرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ملک الموت۔ روحیں قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب ایک ویڈیو میرے وائرل ہوئی ہے، وہ جملہ بھی دے دوں، دیکھوں آپ کیسے چپ بیٹھے ہیں۔ ایام ازاں آ رہے ہیں نا، ارے دنیا بھر کے اعتراضات ہم پہ ہوتے ہیں۔ بنارس میں اشرا پڑھ رہا تھا، وہاں یہ بات میرے سامنے آئی تو جواب دے دیا۔ اب شاید ویڈیو میں دیکھا ہو آپ نے، نہ دیکھا ہو تو آج دیکھ لیجئے اور سن لیجئے کہ بھائی یہ کیا ہے کہ ہر مجلس میں فاطمہ آتی ہے، ہر مجلس میں فاطمہ آتی ہے۔ یہ فاطمہ کہاں سے آ جائیں گی؟ محرم کا چاند ہونے کے بعد ہزاروں جگہ مجلسیں ایک ٹائم پہ ہوتی ہیں۔ جب ہزاروں جگہ ایک ٹائم پہ مجلسیں ہوتی ہیں تو ایک عدد فاطمہ ہزاروں جگہ کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ چپ ہو کے بیٹھنے آئے ہیں کیا؟ مجلس سننے آئے، میرے چہرے کی زیارت کرنے آئے ہیں؟ ہر مجلس میں ایک اکیلی فاطمہ ہزاروں جگہ کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ ہزاروں ہزار خانوں میں کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ تو میں کہوں گا تم بتاؤ ملک الموت کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ موتیں کتنی روزانہ؟ لاکھوں موتیں ہوتی ہیں۔ تو جب ایک ملک الموت لاکھوں کروڑوں جگہ ایک وقت میں جا کے قبض روح کر سکتا ہے تو وہ فاطمہ کہ جس کے گھر کے اندر ملک الموت بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا، تو کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ حیدری! ماشاءاللہ مول صاحب، یہ تو بات آصف نے پڑھوا دی آپ سے۔ موضوع دے دیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ بس اب زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فلک بولا، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ بس اب وقت نہیں رہا، 7 بجے ممبر مجھے چھوڑنا ہے، میرا ساتھ دے دیجئے گا۔ تو یہ بتائیے کوئی ایسا ہے کہ جہاں ملک الموت نہ آتا ہو؟ آتا ہے نا؟ تو یہ بتائیے کہ بغیر علی کے ملک الموت آ سکتا ہے؟ ارے جلدی سے سن لیں، بغیر علی کے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ موت کیا ہے؟ تلقین تو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ، ان الجنت حق والنار حق الموت حق، یہ سب سنتے رہتے ہیں، تو موت حق ہے یا نہیں؟ ارے کہاں ادھر کی روشنی دیکھ رہے ہیں؟ جب حقیقی نور کا ذکر ہوتا ہے تو مجازی نور کو شرم آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں انشاءاللہ اذان سے پہلے مجلس ختم ہو جائے گی، پریشان نہ ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات سے سہارا دو تاکہ آسانی سے جملہ میں کہہ دوں۔ الموت حق، موت حق ہے۔ تو یہ بتاؤ حق کس کے ساتھ ہے؟ شمشاد احمد بتائے گا کیا؟ نہیں، رسول بتائیں گے۔ نبی بتا کے 1400 سال پہلے الحق ما علی وعلی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں۔ اور پھر دعائیہ فقرہ کیا کہا؟ یا اللہ جدھر جدھر علی مڑ جائیں ادھر ادھر حق کو موڑ دے۔ تو اب علی آگے آگے چلیں گے، موت پیچھے پیچھے چلے گی۔ کیا ملک الموت کی مجال ہے کہ علی کے آگے آگے آ جائے؟ پہلے علی آئیں گے پھر ملک الموت آئے گا۔ یہ ملک الموت اپنی ڈیوٹی انجام دینے آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ قبض روح کے لیے آتا ہے۔ اب وقت میں گنجائش ہوتی تھوڑی روشنی ڈال دیتا، لیکن میں چند منٹ میں ممبر ابھی چھوڑ دوں گا۔ اب ایام ازاں قریب ہیں، اپنا دل رجوع کیجئے۔ جب محرم جتنا قریب آنے لگتا ہے اتنی وطن کی یاد آنے لگتی ہے۔ کوئی ایسا ہے جسے اپنا وطن یاد نہ آتا ہو؟ تو یہ بتائیے ملک الموت جب قبض روح کے لیے آتا ہے تو آج تک کوئی قصہ آپ کو ملا کہ ملک الموت آیا اور بغیر قبض روح کے واپس چلا گیا؟ تاریخ کربلا پڑھیے، یہی ملک الموت
حسین کی شہادت کے بعد جب آیا تو روتا ہوا کربلا سے واپس چلا گیا. یا اللہ میں تیرے حسین کی روح کہاں سے قبض کروں؟ بدن کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے. کہیں تیروں کے زخم ہیں، کہیں تلواروں کے زخم ہیں، کہیں نیزوں کے زخم ہیں. تو اللہ نے کہا ٹھہر جا ملک الموت. آواز دی اے میرے نفس مطمئنہ بندے، آپ نے رب کی طرف پلٹا. حسین کا دم نکل گیا. ارے جب کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے تو کتنا رحم آتا ہے آپ کو. اللہ اکبر. اس کے بچے کو کلیجے سے لگاتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، گھر والوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں. لیکن کربلا میں کیا ہوا میں کہاں سے الفاظ لاؤں؟ اگر ساتھ دے دیا 2 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی. رونے کے لیے ساتھ شرط ہے. ایسی بے ادبی کائنات میں کسی کے ساتھ نہیں ہوئی جیسی بے ادبی حسین کے ساتھ ہوئی ہے. 2 لفظیں سن لیں کہ حسین کے ساتھ کیا کیا بے ادبی ہوئی. سر جدا کیا گیا، نیزے پہ بلند کر دیا گیا، اور آپ کا جسم مطہر جلتے ہوئے ریگستان میں پڑا رہا، سرزمین کربلا پہ پڑا رہا. اب اس کے بعد سر کے ساتھ کیا سلوک ہوا، بدن کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اب سنیں، بڑے بڑے علماء نے یہ بیان کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب شمر ملول حسین کا سر کاٹ کے لے کے چلا تو اس نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں. اس نے جلدی سے کان لگا کے سنا یہ حسین تو شہید ہو گئے، کیا کہہ رہے ہیں. اب جو کان لگایا تو حسین کے دہن سے آواز آ رہی تھی یا اماں انا لتشان. اے اماں میں بہت پیاسا ہوں، اماں میں بہت پیاسا ہوں. شمر کو جلال آ گیا. سنیے بہت بڑے عالم کا جملہ ہے. اس نے سر حسین کو غصے میں آ کر زمین پہ پٹک دیا. فَضَرَبَ عَلَى رَأْسِ الْحُسَيْنِ ضَرْبَةً شَدِيدًا. پھر حسین کے سر پہ شدت سے تازیانے مارنے لگا. جب تک حسین کا سر خاموش نہ ہو گیا شمر ملعون تازیانے پہ تازیانے مارتا رہا. یہ سلوک تو سر کے ساتھ ہوا، حسین کے بدن کے ساتھ کیا سلوک ہوا. علماء سے آپ تو روایتیں سنتے رہتے ہیں. رونے کے لیے ساشتے کتنے مظلوم ہیں حسین، جن کی یاد میں ہم محرم مناتے ہیں. اللہ اکبر. فضہ آئی، جناب فضہ نے آ کے کہا شہزادی زینب اب ایک نئی قیامت برپا ہونے والی ہے. کہا فضہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہ گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے. کہ فضہ نال بندی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ شہداء کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. زینب تڑپ گئی، زمین چھوڑ کے کھڑی ہو گئی. یا اللہ شہداء کی لاشوں کو بچا لے. اب زینب نے آواز سنی، حر کے رسالے والے آگے بڑھے کہ خبردار حر کی لاش پہ گھوڑے نہ دوڑانا، ہم برداشت نہیں کریں گے. بنو اسد کے لوگ آئے، خبردار حبیب کا لاشا پامال نہ کرنا. عزاداروں ختم کر دی مجلس. ارے ایک ایک کے حمایتی لوگ آ گئے، ہر شہید کو پامالی سے بچا لیا گیا. اب زینب کو انتظار ہے میرے بھیا کی حمایت میں کوئی آ جائے، لیکن حسین کو کوئی بچانے والا نہ آیا. ہزاروں گھوڑے سوار، ایک اکیلا حسین کا لاشا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. زینب نے مدینے کا رخ کیا. نانا جس حسین کو ارے کاندھے پہ لے کے ٹہلتے تھے، اب اسے گھوڑا کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگارہ وہ استاد محمد و آل محمد علیہ السلام کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما.
یا اللہ ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو بے عمل انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو بیمار انہیں شفاء کامل صحت عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ تمام مزارات مشرفہ، مقامات مقدسہ، عتبات عالیات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے درمیان سے جو مومنین مومنات گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے جانے ساروں میں شامل فرما۔ زندہ باد مولانا، زندہ باد۔